معزز سامعین گرامی قدر، آپ کے سامنے سیرت عائشہ کے حوالے سے چند گزارشات کو رکھ رہے ہیں۔ سیرت عائشہ کے بہت سے ابواب آپ احباب کے سامنے ہم نے رکھ دیے ہیں، اور اسی ضمن میں گزشتہ خطبے میں بھی چند باتوں کو آپ کے سامنے رکھا تھا۔ معزز سامعین گرامی قدر، یہ بات بھی آپ کے سامنے رکھی تھی کہ کائنات میں کوئی شخصیت، کوئی ہستی ایسی نہیں ہے کہ جس کی بات کو حرف آخر مانا جائے امتیوں میں سے۔ ہاں، کائنات میں ایک ہی شخصیت ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے کہ جن کے قول کو، جن کے فعل کو، جن کی حدیث کو، جن کے گفتار کو، جن کے عمل کو حرف آخر مانا جائے گا اور جن کا عمل دین ہوگا۔ باقی کائنات کی ہر ذات، اس کے بارے میں یہ تو کہا جا سکتا ہے کہ ان کا عمل، ان کا قول دین کے مطابق ہے، لیکن یہ بات نہیں کہی جا سکتی کہ ان کا قول اور عمل دین ہے، اور اس کے دلائل متعدد ہیں جو گزشتہ خطبات میں آپ لوگوں کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ انہی میں سے چند ایک باتوں کو بیان کر کے اپنی بات کو سیرت عائشہ کے حوالے سے آگے بڑھاؤں گا۔ کائنات میں نبی محترم کے بعد، انبیاء کے بعد سب سے افضل شخصیت اگر کوئی ہے تو وہ حضرت ابو بکر کی ہے، اور اگر حضرت ابو بکر کے فتوے کو، اگر حضرت ابو بکر کی بات کو چیلنج کیا جا سکتا ہے تو بتائیے کائنات میں پھر کون سی ذات ہے کہ جس کی بات کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا۔ امام شوکانی نے نیل الاوطار میں اس واقعے کو درج کیا ہے کہ حضرت ابو بکر کے پاس دو صحابہ آئے۔ کہاں سے آئے؟ ریاض سے۔ ریاض آپ کو پتہ ہے، آج کل جو لوگ جاتے ہیں ریاض اور مدینہ کا ایک بڑا لمبا چوڑا فاصلہ ہے، اور وہ دو صحابہ پیدل چل کے آئے تھے، پیدل اپنے قدموں کے اوپر۔ کہاں سے؟ ریاض سے آئے مدینہ میں۔ کس کے پاس؟ حضرت ابو بکر کے پاس۔ ایک اقرا بن حابس اور ایک ابن عیینہ، یہ دونوں صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی آیا کرتے تھے، اور نبی کریم ان کو مال و متاع اور وغیرہ دیا کرتے تھے۔ یہ دو صحابی آئے، آ کے کہنے لگے ہمارے پاس گزر بسر کے لیے وہاں پہ کوئی انتظام موجود نہیں ہے، آپ ہمیں کوئی زمین الاٹ کر دیجئے۔ دیگر صحابہ نے بھی سفارش کی ہے تو وہی ہیں جو نبی محترم کے دور میں بھی آیا کرتے تھے، اور نبی کریم ان کو بھی پورے کا پورا کئی مرتبہ، یہ آپ کو پتہ ہے نبی کی ذات کا یہ خاصہ تھا کہ کبھی کوئی مانگنے والا آ جاتا پوری وادی بکریوں کی دے دیتے، کبھی کوئی مانگنے والا آ جاتا پوری ڈھیری درہم و دینار کی دے دیتے۔ یہ تو رسول اللہ کے دور میں بھی آیا کرتے تھے، ان کو ضرور زمین الاٹ کر دیجئے۔ حضرت ابو بکر نے کچھ سوچا، اور ریاض مدینہ سے کتنی دور ہے، 1000 کلومیٹر سے زائد کا سفر پیدل کر کے آئے، ان کے کرام کرتے ہوئے ان کو زمین کا ایک ٹکڑا لکھ دیا کہ آج کے بعد یہ تم لوگوں کی چراغ ہے، ادھر کھیتی باڑی کرنا ویران زمین ہے، اگر تم اس کو آباد کر لو گے تمہارے پاس اس کے مالکانہ حقوق آ جائیں گے۔ لکھ دیا۔ لکھنے کے بعد لیکن ایک بات کہا یہ جو دستاویز ہے نا، یہ میں لکھ رہا ہوں، اور اس کے اوپر بطور گواہ حضرت عمر کے سائن اور دستخط کروا لینا، حضرت عمر کے سائن اور دستخط کروا لینا، تاکہ تمہیں میرے بعد بھی کوئی مشکل پیش نہ ہے۔ یہاں سے بھی یہ بات پتہ چلتی ہے کہ حضرت ابو بکر اپنی زندگی ہی میں حضرت عمر کو خلیفہ بھی بنانا چاہتے تھے۔ اب وہ دونوں رکا لے کر، وہ لیٹر لے کر جس کے اوپر حضرت ابو بکر نے زمین الاٹ کی ہوئی ہے، حضرت عمر کی تلاش کرتے ہوئے ان کے پاس چلے گئے۔ حضرت عمر کو پا لیا، وہ رکا حضرت عمر نے پڑھنا شروع کیا۔ پڑھتے پڑھتے پورا رکا پڑھنے کے بعد کہا میں اس کے اوپر دستخط نہیں کروں گا، میں اس کے اوپر سائن نہیں کروں گا، میں ابو بکر کے اس فیصلے کو چیلنج کرتا ہوں۔ کائنات میں اگر کسی کی فیصلے کو چیلنج کیا جا سکتا ہے تو اس کا فیصلہ دین نہیں ہو سکتا، اس کی بات ختمی نہیں ہو سکتی، اس کی بات حجت نہیں ہو سکتی۔ کائنات میں ایک ہی ذات ہے جس کے فیصلے کو کوئی چیلنج کرے گا تو کافر ہو جائے گا، وہ ذات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ میں ابو بکر کے فیصلے کو چیلنج کرتا ہوں۔ اچھا، اتنی دیر میں وہ واپس ابو بکر کے پاس پہنچ گئے۔ کہا آپ خلیفۃ المسلمین ہے کہ عمر خلیفۃ المسلمین ہے؟ کیا ہوا؟ وہ آپ کے فیصلے کو نہیں مانتا۔ اچھا، اس کو آنے دو۔ ساتھ ہی حضرت عمر بھی آ گئے ہیں، اور حضرت ابو بکر کو آگے کہنے لگے ہیں کیا آپ نے امت کے ہر فرد کو اس طرح کی زمین الاٹ کر دی ہے؟ کہا نہیں، ان دو کو الاٹ کی ہے۔ کیا یہ زمینیں امت مسلمہ کا مشترکہ مال ہے کہ آپ کا ذاتی مال ہے؟
حضرت ابو بکر نے کہا یہ امت مسلمہ کا مشترکہ مال ہے، پھر آپ امت مسلمہ کے مشترکہ مال میں سے کسی کو ذاتی ملکیت کیسے تفویض کر سکتے ہیں؟ حضرت ابو بکر نے کہا عمر نے سچ کہا، اقرا اور ابن عیینہ میں تمہاری باتوں میں آ گیا، لیکن عمر نے سچ کہا، اب عمر کے فیصلے کو نافذ کیا جائے گا۔ آپ مجھے یہ بات بتلائیے، انبیاء کے بعد سب سے اعلیٰ ہستی ابو بکر کی ہے، اگر ان کے فیصلے کو چیلنج کیا جا سکتا ہے تو پھر جو میں نے آپ کے سامنے امی عائشہ کے دیگر فتاوی رکھے تھے اور بعض ساتھیوں نے اس کے اوپر اعتراض کیا تھا کہ کیا امی عائشہ کی فقاہت آپ باقی صحابہ سے زیادہ سمجھتے ہیں؟ میرے بھائیوں، اہمیت فقاہت کی نہیں ہے، اہمیت دلیل کی ہے۔ جس صحابی کے پاس نبی کریم کی یا وحی کی جو دلیل موجود ہوگی اسی بات کو لیا جائے گا، اور صحابہ کا طرز عمل حضرت ابو بکر اڑ گئے کہ میں خلیفۃ المسلمین ہوں، میں نے الاٹ کر دی ہے، عمر تو کیسے ٹوک سکتا ہے؟ کوئی ضد نہیں، بات سمجھ آ گئی، اسی وقت اپنے موقف سے رجوع کر لیا۔